بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم سٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء کرام، مشائخ، خطباء، اس پاک محفل نور کا انتظام و انصرام کرنے والے خوش قسمت افراد اور اس محفل میں شرکت کی سعادت پانے والے خوش قسمت عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ رحمت کی موسم بہار، یہ مہینہ جو ہے یہ رحمت کی موسم بہار کا مہینہ ہے، جس میں رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، نبی پاک کی نظر کرم ہوتی ہے اپنے امتیوں پر، اور گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، بیماروں کو شفا ہوتی ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ٹلتی ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے محبوب کے ذکر سے۔ تو میں نے آج اس نقطے پر کوئی 15-20 منٹ کی گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی تو اللہ نے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب بھیجے ہیں جناب، 1,24,000 کی بھی روایت ہے اور کچھ کم و بیش بھی، تو 1,24,000 بھی ہوں تو 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ تو نبی تو اللہ نے وہی 1.25 لاکھ کے قریب بھیجے، ہمارے آقا کو بھی اسی نے نبی بنا کے بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو اس نے نبوت عطا فرمائی اور بھیجا۔ تو سارے نبیوں میں اور ہمارے آقا میں یہ بات مشترک ہے کہ سچے سارے ہیں، جتنے نبی اللہ نے بھیجے سارے سچے، سارے برحق، سارے معصوم، سب کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ تو باوجود کہ ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ ایمان لانے کے پابند ہیں کہ اللہ کے سارے نبی برحق، سارے سچے، سارے معصوم، سب کی طرف اس نے وحی نازل فرمائی، مگر اس کے باوجود تاجدار گولڑا فرماتے ہیں یہ برحق ہے، سارے سچے، سارے معصوم، سب کی طرف وہی نازل ہوئی، مگر باوجود اس کے کوئی مثل نہیں ٹھولن دی۔ بڑا فرق ہے ہمارے آقا میں اور باقی نبیوں میں، بس وہ فرق بتانا ہے جی۔ آج یہی نقطہ زیر بحث ہوگا کہ نبی پاک ہمارے جو نبی ہیں، نبوت ان کو بھی اسی رب نے دی جس نے پہلوں کو دی، مگر بڑا فرق رکھا ہے مراتب میں۔ ایک فرق دیکھیے، اللہ پاک جس کو ولی بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اس کو ولایت عطا فرمائی۔ تو ولایت ایک تاج ہے، رب جسے چاہتا ہے وہ ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے۔ تو جس کو ولایت کا تاج مل گیا وہ تاج والا ہوا کہ نہیں؟
جس کو تاج ملے وہ تاج والا ہے نا ہماری بولی میں، اور اسی کا ترجمہ فارسی میں اگر کریں تو اس کو کہتے ہیں تاجدار۔ ہم کہتے ہیں تاج والا، فارسی میں اسی کو کہا جاتا ہے تاجدار۔ تو جس کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا وہ تاجدار ولایت بن گیا۔ تاجدار، جس کو رب کریم نے صحابیت کا تاج عطا فرمایا، صحابی بنایا، صحابیت کا تاج ملا، وہ تاجدار صحابیت ہو گیا۔ اور نبوت بھی تاج ہے۔ جو مخلوق میں جتنے تاج اللہ عطا فرماتا ہے سب سے بڑا اور اونچا اور اعلیٰ تاج نبوت۔ تو رب کریم جس کو یہ تاج عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے، اس کو ہم تاجدار نبوت کہیں گے کہ نہیں؟ کیوں جی، توجہ ہے نا میری طرف؟ نبوت ایک تاج ہے، جس کو رب یہ تاج عطا فرما دے، نبوت عطا فرما دے، وہ تاجدار نبوت ہوا کہ نہیں؟ تو نبوت تو اللہ نے کوئی 1.25 لاکھ کو عطا فرمائی، لہذا تاجدار نبوت 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے، 1,24,000 ہو گئے تاجدار نبوت۔ لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، کوئی دوسرا اللہ نے تاجدار ختم نبوت نہیں بنایا۔ کیوں جی، فرق ہوا کہ نہیں؟ تاجدار نبوت کوئی 1.25 لاکھ کے قریب، لیکن تاجدار ختم نبوت صرف ایک، وہ وہی ہیں جو اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دوسرا فرق جی، رب کریم نے جتنے نبی بھیجے ہیں، یہ چند منٹوں کی گفتگو ہوگی تو میں عقائد بیان کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں سے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد چلے آ رہے ہیں نا وہ بیان کرتا ہوں۔ توجہ سے سن لو گے تو بڑا کام دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے نظریہ، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے ہمارا یہ ایمان۔ اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی رحمت بن کے آیا۔ اللہ کریم کا ہر نبی رحمت بن کے آیا ہے، کوئی نبی بھی زحمت اور مصیبت بن کے نہیں آیا۔ کیوں جی، یہ ایمان ہے کہ نہیں ہمارا؟ اللہ پاک نے جس کو نبوت عطا فرمائی، نبی بنا کے بھیجا، وہ رحمت بن کے آیا۔ تو جب ہر نبی رحمت بن کے آیا تو نبی تو ہیں 1,24,000، تو پھر رحمت کتنے ہو گئے؟ 1,24,000 رحمت۔ لیکن رحمت للعالمین صرف ایک، صرف ایک، وحدہ لا شریک، وہ ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور فرق سنیے جی، رب کریم نے جتنے نبی بھیجے، ہر نبی کو 2 شرطیں لگا کے بھیجا، 2 شرطوں سے مشروط کر کے، 2 قیدوں سے مقید کر کے ہر نبی کو، ایک شرط مکانی،
اور ایک شرط زمانی، مکان کی شرط یعنی جگہ بتا کے بھیجا۔ جس نبی کو بھیجا یہ بتا کے بھیجا کہ تجھے فلاں شہر کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، فلاں علاقے کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، فلاں قوم کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تو ہر قوم کے لیے اللہ نے الگ نبی بھیجا، اس قوم کا نبی اور دوسری قوم کا نبی اور، ایک ہی وقت میں کئی نبی۔ یہ ہے قید مکانی کہ علاقہ متعین کر کے بھیجا ہر نبی کو، اور دوسری ہے شرط زمانی، مدت اور عرصہ بھی بتا کے بھیجا۔ جس نبی کو بھیجا کہ تجھے 40 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر تجھے بلا لوں گا اور نبی بھیج دوں گا، 50 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 100 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، 400 سالوں کے لیے بھیج رہا ہوں، اور سب سے لمبا عرصہ نوح علیہ السلام کو 950 سال۔ قید لگا کے، شرط لگا کے، زمانہ مدت متعین کر کے، مگر جب باری آئی ہمارے آقا کی، اللہ کے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی اور ہمارے آقا کی باری آئی، اللہ نے یہ دونوں شرطیں اڑا دیں، دونوں قیدیں ہٹا دیں۔ فرمایا محبوب تیرے لیے نہ مکان کی کوئی شرط ہے نہ زمانے کی کوئی شرط ہے، تجھے کل جہانوں کے لیے اور کل زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیج رہا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا من سب نبیًا۔ کیوں جی فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ، اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا جس کی شان یہ ہے۔ اور فرق سنیے، جتنے نبی بھی رب کریم نے بھیجے سچے برحق نبی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے بھیجا، جن کو ابلیس نے، شیطان نے یا انگریز نے بھیجا ان کی بات نہیں کر رہا، وہ نبی نہیں ہیں، وہ تو دجال ہیں، کذاب ہیں۔ رب نے جن کو نبوت عطا فرمائی، رب نے نبی بنا کے بھیجا، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا، ایک نبی بھی جو اپنی قوم کا تو ہو نبی لیکن اپنے سے کسی افضل نبی کا امتی بھی ہو جائے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو نبی بھی ہو اور کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو۔ ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ یہ سارے نہیں بولے، لگتا ہے بات ابھی سمجھ نہیں آئی، پھر دہرا دیتا ہوں۔ 1.25 لاکھ کے قریب نبی اللہ نے بھیجے، ان میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو، ایک نبی بھی ایسا نہیں جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اچھا اب جملہ بدلنے لگا ہوں ذرا ہوش سے۔ ان 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو، ایک بھی ایسا نہیں۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی، اپنی اپنی قوموں کے نبی، اپنے اپنے وقت اور زمانے کے نبی، مگر سارے کے سارے ہمارے آقا کے امتی۔ تو معلوم ہو گیا پہلے بھی نبی سارے سچے نبی برحق معصوم، مگر ان میں نبیوں کا نبی بن کے کوئی نہیں آیا
نبیوں کا نبی بن کے صرف ایک ہی ہستی آئی، وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا محبوب اعلان کر دے فرمان میرا ہے، پر یہ بولی تیری سمجھتے ہیں، اپنی زبان سے اعلان کر دے قل، میرا حکم ہے تو فرما دے، اعلان کر دے کیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کا نبی بن کے آیا ہوں۔ سب ان میں نبی بھی شامل ہیں، سب کا نبی بن کے آیا ہوں، پہلی امتوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں، نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ارسلتو الی الناس جمیعا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کا، سب انسانوں کا میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کو ایک شعر میں بیان کر دیا، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ادب تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے نہ جناب، کتنی با ادب بولی اعلیٰ حضرت کی، اپنے آقا کی شان بھی ٹکا کے بیان کرتے ہیں، مگر دوسرے نبیوں کی شان میں بھی کمی نہیں آنے دیتے۔ دیکھو ذرا اعلیٰ حضرت اس عقیدے کو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سارے نبیوں کو تاجدار کہہ رہے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ خاتمہ عطا فرمائے، قبر میں اپنے محبوب کا دیدار کرا دے، قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔